27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9 بجے طلب۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ کابینہ کو ترمیمی مسودے سے متعلق بریف کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش ہوگی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ترمیم کا مسودہ پیش کریں گے۔ سینٹ کا ایوان ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کی رپورٹ پیر کو ایوان میں پیش ہوگی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پیر کو متعارف کروائی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک ترمیم منظور کر لی جائے گی۔ حکومت کو سینٹ میں ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ووٹ درکار۔ وزیراعظم نے وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ملاقاتیں اور رابطے تیز۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادیوں کے ساتھ بیٹھک۔ MKM وفد کی خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں شہباز شریف سے ملاقات۔ 27ویں ترمیم کے بدلے بلدیاتی حکومتوں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ وزیراعظم نے 27ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے سے متعلق شقیں شامل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ پیپلز پارٹی وفد کی بھی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ نئی آئینی ترمیم کی شقوں اور موقف پر تفصیلی مشاورت۔ پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات سے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا۔ وزیراعظم نے 27ویں آئینی ترمیم پر وفاق لیگ کے وفد کو بھی اعتماد میں لیا۔ حکومتی اتحادی IPP کے وفد کی بھی وزیراعظم سے ملاقات۔ آئینی ترمیم پر بات چیت۔ دیا جا رہا ہے جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی بات ہوگی یا NFC کے شہر کی بات ہوگی، تو اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو 18th امینڈمنٹ کا رول بیک تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہتے ہیں تو اس طرح کے کسی کام میں پاکستان پیپلز پارٹی شراکت داری نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ اندرونی کہانی GTV نیوز سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی میں واضح تقسیم اور شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ ترمیم پر متفقہ رائے نہ آنے پر حتمی فیصلے کا اختیار پارٹی قائد صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دے دیا گیا۔ شازیہ مرین نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ صوبوں کو دیے گئے اختیارات واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کا ہے ابھی تک تو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے خد و خال کیا ہے، کیا کچھ چیزیں اس میں ہے۔ لیکن دیکھیں ایک چیز پہ سب کو نو کرنا چاہیے، صوبائی خود مختاری حل ہار میں ضروری ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی 27ویں ترمیم کی مخالفت۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 26ویں ترمیم بھی غلط تھی اور 27ویں ترمیم بھی غلط ہے۔ ابھی 27ویں ترمیم کا مسودہ نہیں دیا گیا، انہیں 27ویں ترمیم کے خد و خال کا ہی نہیں پتہ۔ 27ویں ترمیم سے متعلق پیپر ورک ہو چکا ہے، اب 28ویں کی بات کریں۔ بلاول بھٹو نے 27ویں ترمیم کو پبلک کیا ہے جو اچھا ہے۔ آصف زرداری سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی ہیں، پورے نظام کے ضامن پیپلز پارٹی ہے اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل وابدہ کی گفتگو۔ کہا کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کا اتحاد بھی بہت اچھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں بہت سی چیزوں پر بات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی آزاد ہیں، اپنے فیصلے کریں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان آج صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ ملاقات میں اتحادی جماعتوں کے موقف پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آئینی ترمیم سے متعلق ممکنہ سیاسی لائحہ عمل طے پایا جا سکتا ہے۔ پاک افغان سرحد پر جنگ بندی کے خلاف ورزی۔ چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز نے ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی۔ جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات کا تیسرا دور۔ استنبول میں پھر بڑی بیٹھک۔ پاکستان نے ثالثوں اور افغان وفد پر واضح کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا مقصد ہمسایہ ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بند۔ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار ادا کیا۔ قطر کی سہولت کاری سے افغانستان میں امن عمل کی راہ ہموار ہوئی۔
صدر مملکت کا قطری انگریزی اخبار کو انٹرویو، کہا کہ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کردار نبھایا ہے۔ پاکستان قطر کے مکالمے سفارتکاری کے کردار قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک قطر شراکت دار علاقائی امن اور سماجی ترقی کے لیے اہم ہے۔ علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے مسلسل غیر حاضری پر 8ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ اسرائیلی ترجمان کی دھمکی کے بعد جنوبی لبنان پر فضائی حملے شروع۔ طائر، عباسیہ اور تورا کے علاقوں میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ایک شہری شہید اور 8 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اپنی سرحد کے قریب کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کریں گے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ ایک بیان میں کہا کہ قومی خود مختاری اور وقار کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوٹیوب نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت مٹا دیے۔ انسانی حقوق تنظیموں کی 700 سے زائد ویڈیوز حذف کر دیں۔ یوٹیوب نے الحق، المیزان سینٹر فار ہیومن رائٹس اور فلسطینی سینٹر فار ہیومن رائٹس کے آفیشیل چینلز کو مستقل طور پر ہٹا دیا۔ ویڈیوز میں فلسطینیوں کے قتل، گھروں کی تباہی اور فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کے مواد بھی شامل تھا۔ یوٹیوب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اقدام امریکی محکمہ خارجہ کی پابندیوں کے بعد کیا گیا۔ ٹورانٹو یونیورسٹی میں اسرائیلی فوج کی حمایت میں تقریب درہم برہم۔ فلسطین کے حامی طلبہ اور کارکنان دروازے کے شیشے توڑ کر ہال میں گھس گئے۔ طلبہ کے فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ میں نسل کشی بند کرو کے نعرے۔ پولیس نے متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے۔ پروٹیز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوانٹن ڈکوک کی سینچری 123 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ ٹونی ڈے زورزی نے 76 اور لوئن ڈارے پروٹیز نے 46 رنز اسکور کیے۔ پاکستانی بیٹر سلمان آغا، سائمہ ایوب اور آل راؤنڈر محمد نواز کی عمدہ بیٹنگ، نصف سینچریاں اسکور کی۔ پنجاب میں زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی متعارف کروائی گئی۔ پالیسی کا مقصد سرمایہ کاروں کی معاونت اور حوصلہ افزائی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس ہالیڈے اور ڈیوٹی امپورٹ ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ میڈیکل اور دیگر شعبوں میں جدت متعارف کروا رہے ہیں۔ پنجاب میں 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ لاہور سے جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرواز ٹی کے 859 کو ہنگامی بنیاد پر کراچی ایئرپورٹ اتار دیا گیا۔ طیارے کی ونڈ اسکرین کو شدید نقصان پہنچا۔ 344 مسافر سوار تھے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کہا طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے شواہد نہیں ملے۔ ونڈ شیلڈ میں کریکس پڑنے کا واقعہ 34,000 فٹ بلندی پر پیش آیا۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس کے ان ڈور اور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ کراچی میں سرمایہ کاروں کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات، کہا پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس میں نصب انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑا جائے گا۔ فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا، شہری علاقوں میں سیکیورٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ وزیر خزانہ سے فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، حکومت اور صنعت کے درمیان قریبی تعاون پر اتفاق۔ ملاقات میں فارما سیکٹر کی برآمدات، اصلاحات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بات چیت۔ وزیر خزانہ نے فارما سیکٹر کی برآمدات میں 34% اضافے کو سراہا۔ کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بلدیہ سعید آباد میں مسافر کوچ الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 6 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سندھ میں ڈینگی وبائی شکل اختیار کر گیا، اسپتالوں میں روزانہ سینکڑوں مریض داخل ہونے لگے۔ سول اسپتال کراچی میں 36 بیڈ پر مشتمل ڈینگی وارڈ فل ہو گیا۔ شہر اقتدار میں ڈینگی کے وار تیز، مزید 10 کیس رپورٹ، دیہی علاقوں سے 7 جبکہ 3 شہری علاقوں سے سامنے آئے۔ اسلام آباد میں زیر علاج ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 44 ہو گئی۔
दोहरान ममदानी की तारीखी जीत, अमेरिकन सदर ने हथियार डाल दिए, ताउन का ऐलान। फ्लोरिडा में बिजनेस फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जोहरान ममदानी की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, देखते हैं जोहरान ममदानी कैसे इक़दाम करता है। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। जोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए अरबपतियों ने करोड़ों डॉलर्स खर्च कर दिए। अमेरिकन अखबार का इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरबपतियों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज़ायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए 15 लाख डॉलर दिए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की हिमायत की और उनकी जीत में अहम किरदार अदा किया। 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस कराची में ख़िताम पजीर। दूसरा एडिशन ब्लू इकॉनमी के फ़रोग़ के अज़्म का मज़हर। ख़ितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी थे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने शुरका और माहिरीन और नुमाइश कुनंदगान का शुक्रिया अदा किया। और कराची में आलमी सकाफती मेले की रंगीनियां बढ़ने लगीं। 7वें रोज़ नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी कल्चरल फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंचे। शुरका ने सकाफती तबादले को अमन मोहब्बत की निशानी करार दिया।